بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے پرندے ہیں جن کی بیٹ پاک ہے اور کن پرندوں کی بیٹ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا حکم رکھتی ہے؟ پرندوں کی بیٹ کے حوالے سے یہ قاعدہ ہے کہ حلال پرندے جو اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، فاختہ، طوطا۔ اس لیے اگر یہ جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اور جو حلال پرندے اونچا نہیں اڑتے جیسے مرغی اور بطخ وغیرہ، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، یعنی اس نجاست کا حکم سخت ہے۔ جس طرح انسان کا فضلہ ناپاک ہے اور وہ اس نجاست سے اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک و صاف رکھتا ہے، بالکل اسی طرح مرغی اور بطخ کی بیٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ چنانچہ مرغی کے انڈے جو گھروں میں بطور غذا استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ان پر مرغی کی بیٹ لگی ہو تو اسے پانی کے برتن میں بغیر دھوئے ابالنے کے لیے نہ ڈالیں۔ انسان چونکہ فطرتاً صفائی اور نفاست کو پسند کرتا ہے، اس لیے کھانے پینے کے معاملات میں ہائیجین کا خیال رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں نجاست غلیظہ کے حکم کی طرف۔ لہٰذا اگر یہ نجاست نمازی کے کپڑوں یا جسم وغیرہ پہ لگی اور اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی مقدار میں نجاست لگی ہے۔ اگر گاڑی نجاست ہے جیسے گوبر اور انسان کا فضلہ وغیرہ تو مقدار میں وزن کا اعتبار ہوگا، جو 4.5 ماشے یعنی 4.374 گرام بنتا ہے۔ اگر اس مقدار سے کم نجاست لگی ہے تو نماز ہو گئی، چاہے نجاست کا لگا ہونا نمازی کو معلوم ہو یا نہیں۔ لیکن اگر اس مقدار کے برابر لگی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نجاست دھو کر یعنی پاک کر کے کپڑے کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، اور اس مقدار سے زیادہ لگی ہو تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ یوں ہی اگر نجاست پتلی ہے جیسے پیشاب وغیرہ تو اب وزن کا نہیں بلکہ والیوم یعنی حجم کا اعتبار ہے کہ نجاست کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں اور اس پر آہستہ سے پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اسے معیار بنایا جائے گا، لہٰذا اگر اس پھیلاؤ سے کم نجاست لگی ہے تو نماز ہو گئی، اگر اس کے برابر ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن نجاست ہٹا کر دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور اس سے زیادہ لگی ہے تو نماز نہیں ہوئی۔ پرندوں کی بیٹ کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، جیسے چیل، عقاب، الو، گدھ وغیرہ۔ نجاست خفیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپاک تو ہے لیکن اس کی ناپاکی نجاست غلیظہ کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بیٹ جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو جسم کے جس عضو یا کپڑے کے جس حصے پہ لگی ہے اس کے چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے، جیسے آستین پر لگی ہو تو آستین کا چوتھائی، دامن پر لگ جائے تو اس کے چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے۔ اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کر لی تو ادا ہو جائے گی، چاہے اسے علم ہو یا نہیں۔ البتہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اسے بھی پاک کر لیا جائے، اور یہی احتیاط کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹ چوتھائی حصے پر لگی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، چاہے اس کے علم میں ہو یا نہیں۔ چنانچہ نماز سے قبل اتنا حصہ پاک کر لیں۔ اگر بغیر پاک کیے نماز ادا کر لی تو ادا نہیں ہوئی، یہ نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ چونکہ صفائی نفس ایمان ہے اور ہمارا مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو ان مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔